الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحیم. یعنی سمجھ گیا ایمان سے. ایک بندے کے اوپر ڈنڈا لے کے یوں کھڑے اور پھر بھی لڑ رہے ہیں. یعنی اگر آدمی کو شرم آئے تو ویسے گنگا میں ڈوب جائے کہ یار ہم کس کے اچھا لڑ کس کے خلاف رہے ہو جی؟ ہمارا ملک ہے. اپنے ملک کے خلاف لڑ رہے ہو. کوئی عقل ہے؟ تم اپنا ڈنڈا لے کے رات گھر لڑنا شروع کر دو بیوی سے بچوں سے تو کوئی کیا کہے گا؟ کہیں کہ بھی اس کو مینٹل ہاسپٹل میں شہار بھیجو ہوتا ہے، پاگل ہو گیا ہے. آدمی دشمن سے لڑتا ہے، اگر اس کو اپنا ملک کہتے ہو تو پھر لڑائی بند، اور لڑائی کرتے ہو تو پھر سیدھی بات کرو کہ ہمارا ملک نہیں ہے. لیکن کفر کی باتیں یہ آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی. اس وقت آئیں گی جب اللہ نور ایمان سے سینے روشن کر دیں گے، جب آپ صرف قرآن و سنت کی روشنی میں سوچیں گے. یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ انڈین ہے، یہ پاکستانی ہے، یہ سندھی ہے، یہ نہیں. ایک بات سوچیں گے کہ یہ مسلمان ہیں اور یہ کافر. تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ واپس آ رہے تو صفحہ قریش نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا نوجوان جناب چھوکرے ان کے اکٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا ہم موقع اٹھائیں، ہم حملہ کر دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر. صفحہ قریش اکٹھے ہو کے جناب آئے. حضور کو پتہ لگا. حضور نے فرمایا صحابہ کو ان کو اعلان کرو، ان کو کہو لڑنا ہے تو صبر کرو، حرم سے ہمیں نکلنے دو، آؤ لڑو. لڑنا ہے تو آؤ کھل کے لڑیے. کیا بات ہوئی کہ تم چوری چھپے ہمارے ساتھ لڑنا چاہتے ہو؟ یہ کوئی بات ہے؟ بڑے بہادر بنے پھرتے ہو. لڑنے کا شوق ہے، ہم حاضر ہیں، ہمیں صرف حرم سے باہر جانے دو، کیونکہ ہمارا معاہدہ ہے کہ حرم میں ہم نہیں لڑیں. اب جب حضور حرم سے باہر آئے تو پتہ لگا کہ ہتھیار موجود ہے. حضور نے صحابہ نے سلاح اٹھا لی اور بھاگے. وہ تو ایسے تھے پاگل، وہ تو آئے تھے اپنے نمبر بنانے کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیریت کے ساتھ مدینہ منورہ تشریف لے آئے. اب جناب حضور پاک نے جہاں جہاں سرایا بھیجے تھے نا جی، اس کے ساتھ دیکھیں ایک عظیم خطہ دیکھیں. اس لیے پوری دنیا یہ تسلیم کرتی ہے کہ سب سے بڑا انقلابی بھی اگر کوئی ہے تو وہ محمد رسول اللہ. ساری دنیا میں انقلاب آئے. آپ دیکھتے ہیں فرانس کا انقلاب ہے، آپ دیکھتے ہیں روس کا انقلاب ہے، کمیونزم کا انقلاب ہے. کیا ہے؟ اقتصادی مسئلے پہ، کوئی پیٹ کے مسئلے پہ، کوئی روٹی کے مسئلے پہ، کوئی مکان کے مسئلے پہ، کوئی یہ انقلاب کے آدمی سر سے لے کر پاؤں تک بدل جائے. یہ انقلاب اگر کوئی لائے ہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ظالم کو رحم بنا دیں، اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والوں کو، لوگوں کی بیٹی کو بغیر سر رنگا نہ دیکھ سکے، اس کے سر پہ دوپٹہ ڈالنے والا بن جائے. اور جن کی زندگی نہب، لوٹ، مار، شراب پہ گزرتی ہو، ان کو راتیں مسلح پہ گزریں اور دن گھوڑے کی پشت پہ گزریں. یہ انقلاب جو حضور لائے ہیں، ایسا انقلاب تو دنیا اس کی کوئی مثال نہیں ملی. سب سے بڑا لیڈر، سب سے بڑا انقلابی، سب سے بڑے جرنیل، سب سے بڑی رحمت، سب سے بڑا رسول، امام الانبیاء، سید الرسل، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی زندگی کا کوئی پہلو دیکھیں، گھر میں نظر ڈالیں گے تو آپ کو عظیم شوہر، عظیم باپ. اسی طرح آپ دیکھیں گے حتیٰ کہ بکریاں چرانے میں بھی دیکھیں تو آپ جیسا رائی آپ کو نہیں ملے گا. یعنی آپ کی زندگی کے کسی پہلو کو دیکھیں. اب حضور نے حکم دیا کہ بھائی صحابہ میں سے کچھ لوگ تیار ہوں اور بادشاہوں کو خط دیں. اب آپ ذرا ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے جو فرمایا تھا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا. اب حدیبیہ کی کتنی بڑی فتح ہے کہ ذرا دشمن کے ساتھ 10 سال کے لیے معاہدہ ہو گیا نا، ادھر سے تو ہم مطمئن ہے نا، باقی کام تو کریں نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دحیہ کلبی ایک صحابی تھے اور اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ ہماری تو عورتیں پردہ نہیں کرتی، وہ مرد ہو کے پردہ کرتے تھے کہ کوئی عورت میرے جمال کے فتنے میں مبتلا نہ ہو. ہماری تو خیر عورتیں بیچاری پردہ نہیں کرتی. پردہ کس سے کریں؟ ویسے وہ بھی سچی ہیں کیونکہ خاوند عورت میں فرق تو رہا کوئی نہیں. پردہ بیچاری کس سے کرے؟ پردہ کیا جاتا ہے مرد سے، مرد رہے نہیں. تو بہرحال عورت بھی حق پر ہے، اس کا بھی حق بنتا ہے. آخر کس سے پردہ کرے؟ یعنی اب آدمی دیکھے نا جی، جب شکل ملتی ہو، ہر چیز ملتی ہو تو کس سے پردہ کرے؟
اس لیے آپ دیکھیں کہ کوئی مولوی آئے نا، پھر آپ کی بیوی جو پردہ نہیں کرتی وہ بھی کرتی ہے پردہ، اس لیے وہ دیکھتی ہے اس کی داڑھی ہے تو مرد ہے، اس سے تو پردہ ضروری ہے. آپ شرط لگا دیں جو عورتیں پردہ نہ کرنے والی ہوں، چلو آپ میرے ساتھ جائیں، ہم جہاں سے گزریں گے مولوی وکی جا رہا ہے ایسے کرو. یا ہم سے نفرت ہے کہ بوڑھا ہے مولوی، اللہ عالم، ہم تو سمجھتے ہیں کہ حیا ہے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ پھر بھی علم کا کچھ نہ کچھ حیا، کہ چلو اتنا شرم تو ہے نا کہ ایک مولوی جا رہا ہے، اس کے سامنے تو کم از کم ہم شریعت کا مذاق نہ اڑائیں. یہ بھی میں سمجھتا ہوں ایک بڑی اچھی بات، ایک مثبت سوچ، کسی وقت بھی اس سے اللہ پاک راضی ہو سکتا. حضور نے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ تم جاؤ ہرقل کے پاس. اس وقت سپر پاور جو تھی وہ روم تھی نا، ایک روم اور ایک فارس، یہ سپر پاور تھی. اور روم جو تھا اس کا بادشاہ ہرقل کہلاتا تھا، اور کسرا جو تھا اس کے لوگ جو ہے وہ فارس کہلاتے تھے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دحیہ کلبی کو بھیجا اور خط، اور وہ خط کیا تھا؟ من محمد الرسول اللہ رب العالمین الى ہرقل عظیم الروم والسلام علی من اتبع الہدی اسلم تسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین. حضور نے خط لکھا، یہ خط محمد رسول اللہ کی طرف سے ہے، اور ہرقل عظیم الروم جو بادشاہ ہے روم کا بڑا، اس کو سلام تو اس پہ ہے جس نے اللہ کی ہدایت کو مانا ہے، کیونکہ کافر کو آپ سلام علیکم نہیں کہہ سکتے. اور اس کے بعد حضور نے دعوت دی کہ بادشاہ سلامت اسلام لے آؤ، اگر تم اسلام لے آؤ گے تو اللہ تو تمہیں دونوں اجر دیں گے، چونکہ تم اہل کتاب ہو، عیسائی ہو، ایک تمہیں اس دین کا اجر ملے گا اور ایک دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجر ملے گا. اور اگر تم اسلام نہ لے آئے فإن علیک اسم الرجسین، پھر جتنی قوم تیرے ماتحت ہے ان کے اسلام نہ لانے کا گناہ بھی تم پہ ہوگا. اچھا، خدا کی شان یہ ہے کہ روم جو ہے، ہرقل جو ہے، ان کا جو دارالخلافہ تھا، جو مرکز تھا، وہ تھا قسطنطینیہ. لیکن قسطنطینیہ سے یہ ان دنوں میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا دحیہ کلبی کو بھیج کر، تو ہرقل جو ہے وہ بیت المقدس آیا ہوا تھا شام. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے ایک منت مانی تھی کہ اگر میں بیت المقدس کو فتح کر لوں تو میں اس میں فلاں مقام سے پیدل چل کے داخل ہوں گا. تو وہ اپنی منت پوری کرنے کے لیے پیدل چل کے بیت المقدس میں آیا ہوا تھا. اچھا، اور اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھیں کہ راستے میں اس نے خواب دیکھا. جب وہ آ رہا تھا پیدل بیت المقدس کو، تو جب رات ہوئی سو گیا تو رات میں خواب دیکھا. خواب دیکھتا ہے کہ بعض لوگ ہیں جو مختون ہیں، مختون مانا ختنہ جن کا ہوتا ہے، وہ آتے ہیں اور میرے ملک پہ قبضہ کرتے. یہ خواب دیکھا تو گھبرا گیا، کہ مختون کون ہوتے؟ اس نے اپنے قسیسین کو بلایا، قصائص کو بلایا، قساطر کو بلایا، علماء جو تھے ان کے بڑے بڑے ان کو بلایا، اور سب کو بلانے کے بعد اس نے کہا کہ میں نے ایسے خواب دیکھا ہے، یہ مختون لوگ کون ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہودی بھی خطرہ بیٹھتے ہیں. انہوں نے کہا اچھا، اس کا مطلب ہے کہ پھر میرا خواب جو ہے ان کے بارے میں، جو ایسا کرو کہ میں حکم دیتا ہوں کہ یہود کا بچہ بچہ ختم، نہ رہیں گے نہ میرے ملک میں قبضہ کریں. اسی اسنا میں خدا کی قدرت ہے کہ ایک آدمی چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا، وہ عرب کے آدمی تھا. جب اس کو مارنے لگے کپڑے کھل گئے، دیکھا وہ بھی مختون ہے. تو ہرقل کو یہ رپورٹ بھی پہنچی کہ جناب یہودیوں سے تو ہم ڈر رہے تھے، ایک اور آدمی پکڑا گیا، وہ تو یہودی بھی نہیں ہے، وہ تو کہتا ہے میں عرب ہوں ادھر کا، مکہ شریف کا، وہ بھی مختون ہے. میں کہا اچھا اس کو بلاؤ. اس کو پیش کیا گیا. اس نے کہا کہ اچھا تم کیوں مختون؟ نے کہا جی ہمارے عرب جو ہیں وہ سارے ختان کے قائل ہیں، ختنہ ہوتا ہے باقاعدہ، چونکہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں. اپنے آپ کو تو یہ دعویٰ کرتے تھے نا، چاہے مشرک. تو اب ہرقل سوچ میں پڑ گیا کہ یہ کون لوگ. اس نے کہا اچھا ایسا کرو کہ عرب کے بارے میں بھی معلومات کرو، ہم جلدی نہ کریں یہود کو ختم کرنے میں.
ایسا نہ ہو کہ ہم ایک قوم کی نسل مٹا ڈالیں اور اس کے بعد نتیجہ کوئی اور نکل آئے. تو ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے. اسی اثنا میں دہیا پہنچے. ابھی دہیا کی ملاقات نہیں ہوئی تھی کہ اس چور نے جو پکڑا گیا تھا اس نے ایک بات یہ بھی کر دی تھی کہ ان فینا نبی، مکے میں ایک نبی ہے جس کا نام محمد ابن عبداللہ ہے. ہرقل نے کہا اچھا. ہرقل چونکہ پڑھا لکھا آدمی تھا، اہل کتاب تھا، بادشاہ تھا، مطالعہ تھا انجیل کا، بائبل کا، کتابوں کا. اس نے پڑھا تھا کہ یہ زمانہ ہے ایک نبی پیدا ہوگا. اس نے کہا اچھا ایسا کرو کہ شام میں پتہ کرو کہ مکے کے لوگ آتے ہیں تجارت کرنے کے لیے. شام کوئی آدمی مکے کا کوئی وفد، کوئی ڈیلیگیشن آیا ہوا ہو تجارتی، تو پتہ کیا گیا تو ابو سفیان کا وفد آیا ہوا تھا، تو ان کو لے کر ہرقل کے پیش کر دیا گیا. ہرقل نے اپنے سارے قسیسین کو بٹھایا. ابو سفیان آ گیا، ملا. اس نے پوچھا کہ اچھا میں نے سنا ہے کہ مکہ میں مکرمہ میں ایک نبی پیدا ہوئے ہیں، آپ نے بھی سنا ہے؟ ہاں جی. کیا نام ہے؟ اس نے کہا محمد ابن عبداللہ. ہرقل نے کہا کہ ایکم اقرب نسبا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگ جو آئے ہو وفد ڈیلیگیشن تجارت کا، تم سب میں کون آدمی ہے جو نسب کے اعتبار سے زیادہ قریب ہو محمد رسول اللہ؟ ابو سفیان نے کہا انا. اس نے کہا ہرقل میں ہوں، میں حضور کا قریبی رشتہ دار ہوں، 5ویں جد میں میرا اور آپ کا دادا ایک ہے، جد خامس میں ہم مشترک ہیں. اس نے کہا اچھا ابو سفیان، پھر جو جو بات میں تم سے پوچھتا جاؤں وہ مجھے بتا. ایک تو بتاؤ نام کیا؟ اس نے کہا محمد ابن عبداللہ. اس نے کہا کبھی آپ کا نبوت کے دعویٰ کرنے سے پہلے آپ نے کبھی کسی بات میں جھوٹ بولا؟ ابو سفیان نے کہا کہ نہیں. کوئی معاہدہ کرے، وعدہ کرے، عہد کرے تو پورا کرتا ہے یا توڑ دیتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا میں نے سوچا موقع تو ہے کوئی جھوٹ بولوں، لیکن میں نے سوچا کہ پھر قیامت تک عرب میں آر رہے گی کہ ابو سفیان نے سردار ہو کے جھوٹ بولا تھا، ورنہ میرا دل چاہتا تھا کہ میں حضور کے خلاف کوئی بات جھوٹ بول دوں. آج تو مسلمان جھوٹ بولتے ہوئے فخر کرتا ہے نا، بلکہ جو جتنا بڑا جھوٹا ہو اتنا بڑا سیاسی لیڈر بن سکتا ہے. لیڈر بننے کے لیے آج خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ بھی شمار ہوتی ہے کہ وہ جھوٹ کتنا بڑا بول سکتا ہے اور کتنے بہتر انداز میں بول سکتا ہے. یہ کافر ہے، وہ کہتا ہے میں نے سوچا کہ جھوٹ بولوں، مجھے موقع ہے جھوٹ بولنے کا، اور مجھے یہ بھی پتا تھا کہ جتنے آدمی کھڑے ہیں اگر میں نے جھوٹ بولا تو یہ بھی میری توہین یا تردید نہیں کریں گے، جانتے ہیں کہ میں سردار ہوں. لیکن خفت آر، میں ڈر گیا کہ یار میرے خاندان پر ایک بٹا لگ جائے گا کہ ابو سفیان نے چلو حضور کے ساتھ دشمنی تھی لیکن دشمن پہ جھوٹ کیوں بولا. تو اس نے کہا اچھا کبھی معاہدہ؟ اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ معاہدہ ابھی ابھی ہمارا ہوا ہے، 1-2 سال گزرے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال کا معاہدہ ہے، پتہ نہیں پورا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. لیکن ابو سفیان کہتے ہیں واللہ خدا کی قسم میں سمجھتا ہوں میں یہ بھی جھوٹ بولا، مجھے یقین تھا کہ حضور اپنا وعدہ پورا کریں، معاہدہ پورا کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی وعدے میں خیانت نہیں کر سکتے. اس نے اس کے بعد پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے جو ہیں وہ بڑے لوگ ہیں یا غریب لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں جی کیا پوچھتے ہیں، عبید اماء علفاؤنا، عبیدنا اماؤنا ضعفاؤنا، بالکل غریب لوگ ہیں، پر 1-2 آدمی ہیں کچھ، باقی تو سب غریب ہیں. ہرقل نے کہا ہاں ہم اتباع الرسل، اگر اس کی اتباع کرنے والے غریب ہیں تو پھر وہ نبی، کیونکہ حق کی اتباع کبھی سرمایہ دار نہیں کرتا ہے جلدی سے، حق کی اتباع ہمیشہ نصیب ہی غریبوں کو. اور اس کے بعد اس نے اور سوالات کیے، کرتا گیا. جب سارے سوالات ختم ہو گئے تو کہنے لگا ابو سفیان واللہ لو کنت فی موضعہ لغسلت قدما، خدا کی قسم آج اگر میں اس جگہ ہوتا جہاں محمد مصطفیٰ ہیں تو میں آپ کے پاؤں دھو کے پی لیتا. وہ سچا نبی. سارے حیران ہو گئے، ابو سفیان حیران ہو گیا. اس نے کہا اچھا جاؤ تم
جب باہر نکلا تو کہنے لگا ظہر امر ابی کبشا، اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا یار سنو، محمد مدنی کی بات کہاں جا پہنچی؟ ہم تو ادھر ادھر کی بات کر رہے تھے، دیکھو سپر پاور کا جو سب سے بڑا بادشاہ ہے، روم کا بادشاہ، وہ کانپ رہا ہے، وہ کہتا ہے میں ان کے پاؤں دھو کے پیوں گا۔ یار اب تو بات بڑھتی جا رہی ہے۔ تو خیر دہیا آ گئے، دہیا نے آ کے جب خط دیا تو جب ہرقل نے خط پڑھا حضور کا تو رونے لگے۔ اس نے کہا دہیا ایک بات کرو، میں آخر بادشاہ ہوں، اتنا جلدی میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، تم کساتر ہمارا جو سب سے بڑا عالم ہے نا اس کے پاس یہ خط لے کر جاؤ، اس کو پوچھو کہ ہرقل کہتا ہے تمہاری کیا رائے ہے۔ جب کساتر کے پاس خط لے کر گئے، اس نے جب خط پڑھا تو اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، میں تو بھائی اسلام لے آیا، میں تو مانتا ہوں سچا نبی۔ اب ان کا سب سے بڑا آدمی جو تھا وہ مسلمان ہو گیا۔ اس نے اپنے باقی علماء کو بلایا، اس نے کہا دیکھو میں اسلام لا چکا ہوں، اسلام قبول کرو۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں سوچنے کا موقع تو دے گا۔ کیا سوچ؟ تم نے جو کتابوں میں پڑھا ایک ایک علامت، ایک ایک نشانی جو ہے وہ محمد مدنی پہ سچی ہو۔ اب فکر کس بات کی؟ ہم عالم ہیں، ہمارا کام ہے کہ حق بات ملے تو اتباع کریں۔ انہوں نے کہا ہمیں سوچنے دو۔ دوسرے دن ہرقل نے سب قسیسین کو بلایا، قساطرہ کو بلایا، سب کو بلا کے اور آپ جو ہے اس نے بڑا اہتمام کیا۔ ایک مقام تھا، مسجد تھی، اور بڑے پیرے کے ساتھ کھڑا ہوا اور وہاں سے آ کے ظاہر ہوا۔ اس نے کہا کہ دیکھو تم علماء ہو اور دروازے محل کے بند کرا دیے۔ اس نے کہا تم علماء ہو، میں نے جو کتابیں پڑھی ہیں، میں نے جو کتب متقدمہ کا مطالعہ کیا ہے، میں اس بات پہ پہنچا ہوں کہ یہ محمد عربی سچا نبی ہے، اور تم سب گواہ ہو جاؤ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، میں مسلمان ہوتا ہوں۔ اب جو کسی سین بیٹھے ہوئے تھے نا جی، پہلے تو کوشش کی کہ ہم بھاگیں، آگے دروازے بند تھے۔ انہوں نے کہا کہ واللہ لا نترک دین المسیح، ہم حضرت عیسیٰ کا دین نہیں چھوڑ سکتے۔ اور اسی اسنا میں انہوں نے اپنا جو بڑا عالم تھا نا جو پہلے کلمہ پڑھ چکا تھا اس کو بھی قتل کر دیا۔ جب ہرقل نے دیکھا کہ یہ اتنے شدید ہے کہ انہوں نے اتنے بڑے عالم کو مار دیا تو یہ بادشاہ کو کب چھوڑے گا؟ تو اس نے کہا او یار تم بے وقوف ہو، میں تو تمہارا امتحان لینے کے لیے کلمہ پڑھ رہا تھا، میں مسلمان تھوڑا ہو گیا ہوں، میں تو دیکھنا چاہتا تھا کہ تم اپنے دین پہ کتنے پکے ہو۔ او بڑے خوش ہو گئے۔ اس کے بعد دروازہ کھل گیا، واپس چلے گئے، اور اس کے بعد اس نے دہیا کو بلایا۔ اس نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ میری طرف سے حضور کو یہ بتا دینا کہ میں نے کلمہ پڑھا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور ہدایہ دیے اور بڑی بڑی قیمتی چیزیں دی، اور حضرت دہیا کو بڑی عزت کے ساتھ روانہ کیا۔ سرکار دو جہاں کے بعد جب دہیا آئے، ساری بات سنائی، آپ نے فرمایا کذب عدو، اس اللہ کے دشمن نے جھوٹ بولا، اسلام نہیں لایا۔ اس کا دل تھا کہ میں اسلام لے آؤں، لیکن اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے مرتد ہو گیا، بدبخت، کوئی اس کا اسلام۔ اسی اسنا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو ایک وفد ہے عمر ابن العاص کو بھیجا عمان، اور ایک صحابی کو بھیجا بحرین، ایک صحابی کو آپ نے وفد بھیجا نجاشی کے پاس، ایک صحابی کو آپ نے بھیجا بازان کے پاس، ایک صحابی کو آپ نے بھیجا ابی شمر کے پاس، ایک صحابی کو آپ نے بھیجا سید غسان کے پاس، ایک صحابی کو آپ نے بھیجا کسرا کے پاس، فارس کے پاس۔ لیکن یہ وہ کسرا ہے کہ جب حضور کا خط آیا نا، خط پڑھنے لگے کہ من محمد رسول اللہ الى کسرا عظیم فارس، اس نے کہا اچھا قدم اسمہ علی اسمی، آپ نے اپنا نام پہلے لکھا اور میرا نام بعد میں لکھا ہے، اس سے میں خط پڑھ۔ اس کہا جاؤ، میں نہیں مانتا۔ حضور کو جب اطلاع ملی، آپ نے فرمایا اللہم مزقو ومزق ملکہ، یا اللہ اس نے تیرے نبی کے خط کی توہین کی ہے، اس کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دے اور اس کے ملک کو بھی ٹکڑے۔
اور اللہ نے پھر ایسا ٹکڑے کیا کہ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ پھر امان ہی ملی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا کسرا۔ عمان میں جب پہنچے حضرت عمرو بن العاص بڑے ذہین آدمی، حالانکہ 5 مہینے ہوئے مسلمان ہوئے، کوئی لمبا عرصہ نہیں ہوا، لیکن آدمی بڑے مدبر۔ یہ عمان نہیں جس کو اردن کہتے ہیں، عمان جو بحرین سے آگے، وہاں جب پہنچے تو اس وقت اس علاقے میں 2 آدمی سرداری کرتے تھے، ایک کا نام تھا عبد اور ایک کا نام تھا جعفر۔ ایک حصے پر وہ بادشاہ تھا، ایک حصے پر وہ بادشاہ۔ عمرو بن العاص ذہین آدمی تھے، وہ جا کے وہاں رکے، اور رکنے کے بعد انہوں نے معلومات کیے کہ بھی یہ بادشاہ کیسے ہیں، کس بات سے خوش ہوتے ہیں، چونکہ بادشاہ ہے نا، بادشاہ تو پھر بادشاہ ہی ہوتا ہے نا، اور ان کو کس انداز میں ملنا چاہیے، کون سی بات ان کو متاثر کرتی ہے، کون سی بات سے یہ ناراض ہوتے ہیں، سارے معلومات دی۔ معلومات لینے کے بعد یہ پتا کہ اچھا ان 2 میں نرم کون ہے۔ اور اسی اسنا میں کسرا کو جب خط ملا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس نے خط پھاڑا تو اس بدبخت نے حکم دیا بازان کو۔ بازان جو تھا وہ کسرا کے ماتحت تھا، لیکن یمن کے ایک علاقے کا حاکم۔ اس نے پتہ ہے حکم کیا دیا، اس نے کہا کہ تم فوراً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاؤ مدینہ منورہ اور گرفتار کر کے میرے پاس پیش کرو۔ بازان ایک طاقت تھی، اور پھر اس کے پیچھے کسرا تھا۔ بازان کو جب یہ خط ملا تو اس نے کہا اب اس کے لیے اتنا میں تردد کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہم اتنی بڑی طاقت ہیں، اب یہاں سے ہم فوجیں چڑھائیں اور مدینے پہ جا کے حملہ کریں اور آپ کو گرفتار کریں، تو وہ مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ اسے 2 آدمی بھیجے کہ جا کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ کسرا کا حکم ہے اور بازان نے ہمیں بھیجے، آپ چلیں ہمارے ساتھ پیش ہو جائیں۔ 2 آدمی آ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے ملے اور انہوں نے بازان کا حکم دیا کہ جی کسرا کا حکم ہے کہ بھی حضور کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے۔ بازان نے بھیجا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ بات بڑھ جائے، کہ ہم مدینے والوں سے مقابلہ کریں اور آپ کو مقابلہ کر کے لے جائیں، آپ آ جائیں تاکہ ہم آپ کو کسرا کے حوالے کر دیں۔ آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، میں کل جواب دوں۔ اور کسرا بھی اس وقت رب کہلاتا تھا، جیسے فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی، اسی طرح کسرا کے جو بادشاہ تھے وہ بھی اپنے آپ کو رب کہلاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح آئے تو وہ آدمی آ گئے، انہوں نے کہا ہاں جی کیا جواب ہے، تیاری کریں، چلیں ہمارے ساتھ۔ حضور نے فرمایا کہ بازان سے جا کے کہہ دو ان ربی قتل ربکم، میرے رب نے تمہارے رب کو مار دیا، اس کے پاس مجھے تم نے پیش کرنا ہے نا، وہ مت مر گیا، جب وہ بندہ مر گیا میں کیوں جاؤں؟ کہا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، کسرا کی بات آپ کو کیسے یہاں کیسے پہنچ گئی، کل تو آپ نے یہ نہیں بتائی۔ کہا میں نے بتائی، میں نے بتا دیا ہے، جا کے بازان کو کہہ دو بس۔ وہ 2 آدمی واپس چلے گئے، انہوں نے آ کے بازان کو خبر کی، انہوں نے کہا کہ جی ہم واپس آ گئے۔ جب وہاں گئے تو حضور نے فرمایا کہ ان ربی قتل ربکم، میرے رب نے تمہارے رب کو قتل کر دیا، جب تمہارا رب تمہارا بادشاہی قتل ہو گیا تو میں کس کے پاس جاؤں؟ کیسے ہو سکتا ہے، کسرا کو کون مار سکتا ہے، کسرا عظیم و فارس۔ ابھی بیٹھے ہوئے یہ باتیں کر رہا تھا کہ کسرا کے بلد کا ایک آدمی وفد پہنچا اس کے پاس، انہوں نے آ کے خبر دی، انہوں نے کہا کہ اس کے بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کر دیا۔ انہوں نے کہا کب قتل ہوا؟ وہی رات جو رات کی حضور نے خبر دی تھی۔ تو جب اس نے دیکھا کہ بھائی حضور مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسرا وہاں قتل ہو رہا ہے، قتل کرنے والا بیٹا ہے، تو کسرا کے اپنے دارالخلافہ میں بھی 2 دن کے بعد لوگوں کو پتا چلا ہے، محمد عربی کو اسی رات کیسے پتا چل گیا؟ اس نے کہا اپنے وفد سے سن لو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ کا نبی ہے، میں نے کلمہ پڑھ لیا، ختم، میں مسلمان ہو گیا، میں نبی سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور اپنی قوم کو بلایا اور کہا کہ دیکھو میں مسلمان ہو گیا ہوں، مسلمان ہونا ہے ہو جاؤ، نہیں ہونا ہے تمہاری مرضی۔ اس کی قوم کے بازان کے قبیلے کے اکثر لوگ جو تھے وہ بھی اسلام میں آ گئے، اور یہ اسلام کی ایک عظیم فتح تھی کہ یمن کے ایک حصے کا بادشاہ مسلمان ہو گیا، ادھر نجاشی مسلمان ہو گیا، اور ہرقل چاہے اسلام نہ لے آیا دل سے، لیکن ظاہراً تو اس نے ایسی باتیں کی نا جس سے اسلام کا روب پڑ گیا۔
اب عمرو بن العاص جو تھے وہ جا کے ملے عبد سے، اور ان نے اس کو کہا کہ دیکھو اس طرح میں آیا ہوں اسلام کو، جناب بڑا غصے میں آ گیا، میں نہیں جانتا۔ انہوں نے کہا دیکھو عبد ٹھنڈے دل سے غور کرو، اسلم بازان اسلام لا چکا، اب بازان کے پیچھے تو کسرا ہے، انہوں نے کہا وہ مر گیا۔ اچھا، اور اس نے کہا اسلم نجاشی حبشے کا بادشاہ بھی مسلمان ہو گیا۔ نجاشی حبشے کا بادشاہ، انہوں نے کہا سنو اسلم ملک و بحرین جو ہمارے قریب جو ہے نا وہ بادشاہ بھی مسلمان ہو گیا، اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے۔ سوچو غور کرو، اتنے بادشاہوں سے لڑو گے تم؟ اب ایک بات اس نے کہا اچھا مجھے غور کرنے دو، میں جعفر سے بھی بات نے کہا تمہاری مرضی۔ اس نے جا کر جعفر سے بات کی، جعفر نے کہا اچھا اس آدمی کو بلاؤ جو خط لایا ہے۔ عمرو بن العاص کو بلایا، عمرو بن العاص نے پھر اسلام کے محاسن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہرقل کے پاس آدمی بھیجنا، ہرقل کا جواب دینا، یہ ساری باتیں جب پیش کی تو انہوں نے کہا اچھا دیکھو تم گواہ ہو جو ہم دونوں بھی کلمہ، عبد اور جعفر جو تھے یہ دونوں بھی مسلمان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی اسلام نصیب۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خط بھیجا بقوقس کے پاس، یہ بھی روم کے ایک علاقے کا بڑا تھا۔ بقوقس کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خط ملا، اس نے خط پڑھا اور اس کے بعد اس نے اپنے علماء سے رجوع کیا، ساری تسلی کرنے کے بعد اس نے بھی آ کر اپنے شاہی عدالت میں جہاں بیٹھتے تھے وہاں اپنے ایوان میں بیٹھ کے اس نے کہا کہ دیکھو لوگوں مجھے تحقیق ہو چکی ہے وہ اللہ کے سچے نبی ہیں، میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب ہر طرف سے اسلام، لیکن فتح مبین ہے حدیبیہ کے نہیں، اس وقت تو کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی نا کہ ہم تو بزدل بن کے سلو کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمته علیک ویہدیک صراطا مستقیما وینصرک اللہ نصرا عزیزا۔ اب جب آپ سورت فتح پڑھیں تو پھر ان واقعات کو ذہن میں رکھیں، پھر دیکھیں قرآن کیسے سمجھ آتا ہے، پھر دیکھیں کہ قرآن کیسے سینے میں اترتا ہے۔ ایسے تو آدمی پڑھ کے چلا جاتا ہے فتح ہم نے فتح دی، آپ کو فتح دی اتر گیا، کیا فتح دی بھی؟ اب دیکھیں اس فتح مبین کے اثرات، حدیبیہ کی صلح کے اثرات، ماوراء حدیبیہ کی صلح کے اثرات، کہ ہر طرف سے اسلام اور مقوقس نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو کنیزیں جو اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی تھیں اور قبط کے معروف خاندانوں سے، اور ایک بغلہ کہتے ہیں جو خچر، اور قیمتی ہدایا اور سونے چاندی کے دینار حضور کے پاس ہدیہ بھیجے۔ یہ وہی بی بی ہے ماریہ قبطیہ جس کے ساتھ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی اور اپنی بیوی بنایا، اور یہ وہی ماریہ قبطیہ ہے جس کے بدن سے اللہ نے حضور کو بیٹا حضرت ابراہیم۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا، ان احوال میں کہ جب آپ نے خطوط بھیجے اور اس کے ساتھ بعض قبائل اور بعض لوگ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور ان دنوں میں وہ جو عیینۃ بن حصن آپ جس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، احمق المطاع بنی غطفان کا قبیلے کا سردار، اور اسی طرح بنی مرہ کا سردار حارث، ان دونوں نے جب بات سنی تو حارث نے کہا کہ عیینہ اب تو ہرقل بھی ڈر گیا، اب تو کسرا بھی مر گیا، اب بہتر ہے کہ ہم مسلمان ہو جائیں، مسلمانوں کے ساتھ مل کے کچھ فائدہ اٹھا لیں۔ انہوں نے کہا اچھا بات تو ٹھیک ہے، یہ دونوں ابھی مسلمان ہونے کے لیے نکلے تو ایک آدمی جا رہا تھا ہزارہ، وہ عمرہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، وہ بھی کافر تھا۔ اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا مسلمان ہونے۔ جلدی نہ کرو، مسلمان نہ ہو،
میں جا رہا ہوں عمرے پہ، مجھے مکے میں جا کے ذرا پتہ کرنے دو کہ قریش کا حال کیا ہے۔ اگر تو قریش بھی ڈھیلے پڑ گئے، ہمارے قریب ہیں قریش، روم فارس ہمارے قریب نہیں ہے، اگر تو قریش بھی کمزور ہو گئے ہیں تو واپسی پہ میں آگے بتاؤں گا، پھر مسلمان ہو گئے، اور اگر قریش ڈٹے ہوئے ہیں نا تو پھر ہمیں ابھی پاؤں پہ رہنا چاہیے۔ بات ہے کہ خالد جیسا عقل والا آدمی، خالد جیسا ذہین آدمی، ابھی تک اس کو اسلام کی حقانیت معلوم نہیں ہو سکی، سمجھ نہیں آ سکی کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے۔ واللہ لو جاء عندنا لنکرمنہ ولنقدمنہ، کاش وہ ہمارے پاس آتا، اسلام لے کے آتا، ہم اس کی عزت بھی کرتے اور ہم اس کو اپنے آگے رکھتے۔ اچھا، ابان کے دل میں اللہ نے بات ڈال دی، ابان نے خط لکھا خالد کو کہ خالد اس طرح حضور نے باتیں کی تھی، اب تمہاری مرضی، تم خود سوچو۔ لیکن دیکھو کافر ہے، حضور نے جو بات کی تھی وہ پہنچائی خالد۔ اسی اسنا میں عمرو بن العاص مکے میں آئے، ان کی ملاقات خالد بن ولید سے ہو گئی، انہوں نے بتلایا کہ اللہ کے بندے وہ تو عبد بھی مسلمان ہو گیا، جعفر بھی مسلمان ہو گیا، بحرین بھی مسلمان ہو گیا، کیا سوچ رہے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو اسلام کے پیچھے چھوڑ رہے ہو؟ اسلام ایک سچا مذہب ہے جو غالب آ رہا ہے۔ خالد نے کہا کہ اچھا، تو خالد بن ولید بھی مسلمان ہو گئے، عثمان بن طلحہ بھی مسلمان ہو گئے، ان دونوں کا اسلام عمرو بن العاص ذریعہ بنے، اور یہ تینوں جب آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں داخل، فکبر رسول، حضور فرمایا اللہ اکبر، حضور نے فرمایا دخل شباب فی الاسلام، کہ آج جوان اسلام میں آئے ہیں، تینوں شباب تھے۔ اور پھر خالد ولید تو وہ آدمی ہیں کہ پورے عرب کی تاریخ میں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرن میں صرف دو آدمی تھے، ایک خالد بن ولید اور ایک زبیر بن العوام، جو دونوں تلواروں دونوں ہاتھ سے لڑتے تھے، ورنہ آج تک کوئی بہادر ایسا نہیں ہوا جو دو ہاتھ سے لڑے، ہمیشہ تلوار ایک ہاتھ سے چلائی جاتی ہے، دوسرے میں ترس پکڑتے ہیں، ڈھال پکڑتے ہیں، گھوڑے کو پکڑتے ہیں اور ایک ہاتھ سے تلوار چلاتے ہیں، لیکن یہ دونوں ایسے بہادر تھے کہ دونوں ہاتھ سے تلوار چلاتے تھے اور گھوڑے کو اپنے ٹانگوں سے قابو رکھتے تھے، اور ماشاءاللہ قد اتنا بڑا تھا کہ گھوڑے سے بھی پاؤں زمین پہ لگ جاتا، طویل القامت، اور اتنی ہیبت ہوتی تھی کہ دشمن سامنے کھڑا نہیں کام لے آئے۔ اور وہ فضالہ جب آیا تو اس نے قریش سے پوچھا کہ مکے والوں کیا خیال ہے، حالات کیا؟ انہوں نے کہا ہم تو تیاریاں کر رہے ہیں، حالات کیا ہیں؟ ہم نے تو صلح حدیبیہ کا ایک بہانہ بنایا کہ کچھ ہمیں تیار ہونے کا موقع مل جائے، ہم تو تیاری کر رہے ہیں، بس تھوڑی دیر ہے، ہم جب تیار ہو گئے ہم تو پھر حملہ کریں گے مکے میں، مدینہ منورہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اطلاع یہ ملی، اور ایک اطلاع یہ ملی کہ بنی غسان جو ہیں وہ تیاری کر رہے ہیں مدینہ منورہ پہ حملہ کرنے کی، جس کو مارکہ موتا کہا جاتا ہے، موتا، تو حضور پاک نے اس کے لیے عمرو بن العاص کی قیادت میں حکم دیا، لشکر کو موتا روانہ کیا، وما علینا الا البلاغ۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے دروس کے سلسلے میں الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہم نے سرکار دو جہاں حبیب کبریاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ سے لے کر پھر آپ کی ہجرت، غزوہ احد، غزوہ احزاب، اجلاء یہود، اور اس کے بعد غزوہ خیبر، اور غزوہ خیبر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واپس مدینہ منورہ میں تشریف لے آنا، اور مختلف سرایا کو مختلف علاقوں میں بھیجنا، تاکہ جن لوگوں نے احزاب کے موقع پر بغیر کسی عداوت کے کفار قریش کے ساتھ مل کر مدینہ منورہ پہ چڑھائی کی، ان کو ادب سکھلایا جائے تاکہ آئندہ کوئی قبیلہ ایسی جرت نہ کر سکے۔ اسی ضمن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ میں لشکر تیار فرمایا، اور اس کو غساسنہ یہ بنو غسان، یہ بنو غسان جو ہیں یہ روم کے حلیف تھے،
جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں اور تاریخ میں سن چکے ہیں کہ اس دور میں جو سپر پاورز تھی یہی تھی، روم تھا، کسریٰ تھا. تو یہ غسان جو ہیں، غساسنہ جو کہلاتے تھے، یہ خود بھی ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، لیکن یہ حلیف تھے روم کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو غسان کی تعذیب کے لیے جو لشکر تیار فرمایا، تقریباً 2000 آدمی پر مشتمل، کیونکہ وہ بہت بڑا قبیلہ تھا اور بڑا طاقتور قبیلہ تھا، جسے بعد میں غزوہ تو آپ نہیں کہہ سکتے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لے گئے، جسے آپ جنگ کہہ سکتے ہیں، مارکہ کہہ سکتے ہیں، سریہ کہہ سکتے ہیں، موتا کے نام سے کتابوں میں، احادیث میں، سیر میں مشہور ہوا، کیونکہ اس جگہ کا نام موتا تھا اور قلعہ جو تھا وہ موتا کا قلعہ کہلاتا تھا. اور اس سریے میں ایک عجیب بات ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سریے کو حکم دیا جانے کے لیے تیار کیا تو آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے تو اس سریے کا پرچم جو ہے وہ حضرت زید اٹھائیں گے، اور اگر حضرت زید شہید ہو جائیں تو پھر یہ پرچم جو ہے حضرت جعفر اٹھائیں گے، اور حضرت جعفر کے بعد یہ پرچم جو ہے ابی عبیدہ بن الجراح اٹھائیں گے. ایک روایت میں ہے کہ عبداللہ ابن رواحہ اٹھائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پہ جو لشکر ہوتے تھے، فوج ہوتی تھی، وہ جمعہ کے دن زیادہ سفر نہیں ہوتے تھے. یہ پہلا سفر ہے جو صحابہ نے جمعہ کے دن صبح کی نماز کے بعد شروع کیا، اور اسی سفر میں عبداللہ ابن رواحہ جو تھے وہ واپس آ گئے راستے سے. ان کے دل میں یہ آیا کہ جب مدینہ منورہ میں جمعہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ پڑھنے کی سعادت کو معمولی سعادت تو نہیں ہوتی، اور پھر ہم لوگ جہاد پہ جا رہے ہیں، خدا جانے واپس بھی آئیں گے یا نہیں آئیں. تو وہ واپس آ گئے مدینہ منورہ میں. انہوں نے آ کر جمعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھا. حضور کی جب نظر پڑی تو حضور نے جمعہ سے فارغ ہونے کے بعد بلایا، فرمایا کہ عبداللہ کیا ہو گیا تھا؟ بھئی ہم نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ غساسنہ کی طرف جائیں اور آپ واپس آ گئے. اس نے کہا رسول اللہ میں کسی وجہ سے یا کسی کمزوری سے واپس نہیں آیا، بس میرے دل میں آ گیا کہ آج جمعہ کا دن ہے اور حضور کے پیچھے مدینہ منورہ میں جمعہ ادا کروں، اور پھر میرے پاس الحمدللہ بڑی تیز رفتار سواری ہے اور میں قافلے کو ابھی جا کے پکڑ لیتا ہوں. حضور نے فرمایا تم جانتے ہو کہ اگر ساری دنیا جو ہے نا وہ اگر تمہیں مل جائے اور اللہ کے راستے میں خیرات کرو تو ان کے ثواب کو تم نہیں پہنچ سکتے جو جا رہے ہیں. تو خیر عبداللہ ابن رواحہ چل. جب یہ قافلہ روانہ ہو گیا تو ان کی مدد کے لیے اور صحابہ بھی بھیجے گئے. اب ان کا جو عدد تھا وہ 3000. ایک یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا، اس کو جب ایک صحابی نے یہ بات سنائی کہ بھی اس طرح حضور پاک نے لشکر بھیجا ہے، سریہ بھیجا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ پہلے پرچم زید لے گا، پھر جعفر لے گا، پھر عبداللہ لیں گے، تو اس یہودی نے کہا کہ تم سمجھتے ہو یہ کیا بات ہے؟ کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں، یہ تو پرچم ہے. بھئی جنگ میں کبھی وہ اٹھاتا ہے، کبھی وہ اٹھاتا ہے، کبھی وہ اٹھاتا ہے. اس نے کہا نہیں، اللہ کا نبی جب ایسی بات کرے تو یہ دلیل ہوتی ہے کہ وہ لوگ شہید ہو جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرما دی ہے کہ پہلے زید اٹھائیں گے پرچم، پھر جعفر اٹھائیں گے، مطلب یہ ہے کہ وہ شہید ہو جائیں گے، اب وہ بچ نہیں سکتے. کہا کیسے؟ اس نے کہا بس ہم نے تو کتابوں میں پڑھا ہے نا کہ اللہ کے نبی سے جب یہ بات نکل جائے تو یہ علامت ہوتی ہے کہ وہ لوگ شہید ہو. اس نے کہا ٹھیک. اب جناب جب یہ لشکر وہاں پہنچا اور وہ غساسنہ